الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نکاح جب ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے کچھ اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا جب نکاح صحیح ہو جاتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اپنے جذبات، اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ دوسرے، جب نکاح ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا وارث بنتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی وارث بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو میاں بیوی سے جو اولاد ہوتی ہے اس اولاد کا نسب، اس کا رشتہ اپنے والد سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے ہونے کے بعد مہر بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے بیوی کا اور اولاد کا نان نفقہ بھی شوہر پر وارد ہو جاتا ہے۔ آج کے خطبے میں مہر کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ نکاح کی مجلس میں ہم سنتے ہیں کہ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنے کے عوض میں ہم نے نکاح کر دیا، فلاں چیز کے عوض میں ہم نے نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جب عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے تو اس خوشی میں جو چیز وہ اپنی بیوی کو عطا کرتا ہے وہ مہر کہلاتا ہے۔ اب یہ کیوں دیا جاتا ہے مہر؟ اس کی حکمتیں مختلف لکھی ہیں علماء نے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مہر دے کر آدمی جو ہو جاتا ہے وہ اپنی سچائی کو، خوش دلی کا اظہار کرتا ہے کہ میں جو نکاح کرتا ہوں اس میں میں مخلص ہوں، اس نکاح کے ذریعے سے میں ایک بہترین اور عمدہ زندگی اس کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، میں اس نکاح کو جو کر رہا ہوں اس معاملے میں بڑا سنجیدہ ہوں میں۔ اسی طرح سے جو مہر ادا کیا جاتا ہے اس میں عورت کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جاہلیت میں جس طرح سے جائے عورت کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے تھے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ میں اپنی عورت کو اپنے نکاح میں لے رہا ہوں۔ اس میں عورت کی عزت ہے، اور عورت کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دیکھیے نکاح کرنا ہوتا ہے، عورت سے جہیز مانگا جاتا ہے۔ بہت سے معاشرے میں ہے، غیروں کی چیز بعد مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ اب اس کے لیے لڑکیاں پریشان، لڑکی کے والدین پریشان کہ بڑے بڑے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کہاں سے اس کا جواز ہوتا ہے؟ انہی لوگوں سے پوچھنا چاہیے کس دل سے وہ عورت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے مرد کو ذمہ داری دی ہے۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مرد جب مہر دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی اہلیت کو ثابت کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے کہ آئندہ سے اس عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری، خرچے کی ذمہ داری یہ میری ہے۔ یہ مہر کی جو رقم یا مہر میں جو چیز دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے اعلان کرتا ہے وہ کہ آج سے اس عورت کی ذمہ داری میری ہے۔ اسلام نے تو مرد کو ذمہ داری دی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہا کہ مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا ہے۔ بہت سی خوبیاں ہیں جو مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں دی ہے، اور ایک چیز بتائی کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتا ہے، اس کی وجہ سے مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو یہ مرد کا کام ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرے، لیکن کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ عورت سے مطالبہ کیا جائے کہ اتنا جہیز چاہیے، اتنا مال چاہیے۔ یہ بالکل ایک
غیر اسلامی طریقہ معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ حکمتیں اس طرح کی بہت سی علماء نے بیان کی ہے کہ مہر جو دیتا ہے آدمی وہ کیوں دیتا ہے. تیسری چیز، اب مہر کتنا دیا جائے اس کی بھی کوئی حد شریعت نے متعین نہیں کی ہے، بلکہ مطلق بیان کیا ہے. قرآن نے کہا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم ان سے جو فائدہ اٹھاتے ہو اس کا بدلہ دے دو، اس کا معاوضہ دے دو جو شریعت نے طے کیا. کتنا طے کیا ہے اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ دوسری آیت میں کہا کہ مال مطلق کہا. مال مطلق کتنا دینا چاہیے اس کی بھی تحدید قرآن نے بیان نہیں کی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک معاملہ آیا، ایک عورت نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں، آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں. یہ اللہ کے رسول کی خاصیت تھی کہ عورت اپنے آپ کو پیش کر سکتی تھی کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں، اپنی زوجیت میں لے لیجئے، لیکن اللہ کے رسول کا اختیار ہوتا تھا، چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے. تو ایک عورت نے پیش کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ کافی دیر تک کھڑی رہی. تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس عورت کا نکاح مجھ سے کروا دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا، پوچھا ان سے تمہارے پاس مال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک کپڑا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کپڑا دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ پھر کہا کہ التمس ولو خاتما من حدید، ایک لوہے کی انگوٹھی ہے، اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو تلاش کرو مہر میں دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے. پھر پوچھا کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن کی آیتیں آپ اپنی بیوی کو سکھائیے. فقط زوجتکہا بما معک من القرآن، آپ کو جتنا قرآن یاد ہے نا، اس قرآن کے بدلے میں میں نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا. یعنی آپ کا مہر یہ ہے کہ آپ اس کو قرآن کی تعلیم دے دیں. تو اس لیے مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. مال کا زیادہ بھی دے سکتے ہیں. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہا کہ آپ کسی کو ڈھیر سارا سونا دیتے ہو تو یہ بھی دے سکتے ہیں، کم بھی دے سکتے ہیں، کوئی حد متعین نہیں ہے. قرآن نے مطلق کہا ہے، حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کہا. چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دے کر کہا کہ آپ اتنا تلاش کیجئے. بلکہ علماء نے لکھا اس حدیث کی بنیاد پر کہ مہر کے لیے مال ہونا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے عوض میں آدمی اگر کوئی اپنا پیشہ پیش کرتا ہے، مثلا کسی کو کوئی ہنر سکھاتا ہے، تو یہ بھی مہر بن سکتا ہے. جیسا کہ اس صحابی کو کہا کہ آپ اپنی بیوی کو قرآن سکھائیے، یہی آپ کا مہر ہے. لیکن سارے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ بھی ہے کہ مہر میں آدمی عوض میں پیسہ بھی دے سکتا ہے، مال بھی دے سکتا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی ایسی اجرت جو مال کے علاوہ ہے وہ بھی دے سکتا ہے. تو بہرحال اس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ مہر کی جو مقدار زیادہ سے زیادہ ہو 500 درہم سے زیادہ نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا جو مہر دیا تو وہ 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا. اب 500 درہم علماء نے اس کو بتایا ہے آج کل کے اعتبار سے 1400 گرام چاندی کے برابر ہے، وہ جس کی قیمت 1 لاکھ سے کچھ اوپر ہو جاتی ہے، 1,05,000 آج کے اعتبار سے ہو سکتی ہے. اور کم سے کم جو کہا 10 درہم سے کم نہ ہو. 10 درہم کی جو مقدار علماء نے لکھی 28 گرام چاندی، جو آج کل کے اعتبار سے 2000 سے کچھ اوپر 2100 روپیہ اس کی قیمت ہو سکتی ہے. اس سے کم نہ ہو اور 1 لاکھ سے جو کچھ اوپر بتائے اس سے زیادہ نہ ہو، درمیانی مقدار میں ہو. اور عام طور پر جہاں عرف چلتا ہے، جس علاقے میں جو مقدار چلتی ہے، اس اعتبار سے مہر کا حساب لگایا جاتا ہے. تو اتنا مہر کہا کہ آپ اپنی وسعت کے اعتبار سے جتنا دے سکتے ہیں اتنا دے دیجئے. اس سے عورت کی ملکیت ہے،
لیکن یہ ضروری نہیں کہ نکاح کی مجلس ہی میں مہر طے کیا جائے کہ کتنا دینا ہے، یا نکاح کی مجلس ہی میں مہر آپ اس کے حوالے کریں، یہ کوئی ضروری نہیں. البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں طے کیا جائے تاکہ آئندہ چل کر کوئی اختلاف نہ ہونے پائے، آپس میں کچھ باتیں نہ ہونی پائے، یہ کہے کہ اتنا ہے، وہ کہے کہ اتنا ہے. نکاح کی مجلس میں جب سب کے سامنے متعین کیا جائے گا پھر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. تو اس لیے عام طور پر دیکھیں ہمارے یہاں بھی نکاح کی مجلس میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، بلکہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو نقد مہر دینے کا رواج ہے، اور یہی ہونا چاہیے، بہتر اور افضل یہی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش دی گئی ہے. ان کی اجازت سے آپ مدت طے کر سکتے ہیں، مجلس میں دیں یا فوراً دیں تو اس کو مہر معجل کہتے ہیں. آپ جلدی سے نقد ادا کرتے ہیں. نہیں دے سکتے، کچھ وجوہات ہیں، تو آپ ان سے طے کر سکتے ہیں، جو عورت کا ولی ہے ان سے طے کر سکتے ہیں کہ اتنی مدت کے بعد میں یہ رقم آپ کو ادا کروں گا. اس کو مہر معجل کہتے ہیں، تاخیر سے دینا، اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے. تو یہ مہر کو ادا کرنے کے لیے بھی کہا کہ آپ بہتر یہ کہ وقت پر ادا کریں. نہیں ہو آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے آپ کے ذمے وہ قرض رہتا ہے. بیوی سے آپ کے نے صحبت کی تو پھر دینا ضروری ہو گیا، نکاح کے بعد ہی وہ طے ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے ذمے باقی رہتا ہے. جب تک آپ کے ذمے آپ ادا نہ کریں اس کو، وہ آپ کے ذمے قرض کے طور پر رہتا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا بڑا مہر طے کرتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ، اور ان کے یہ رواج ہوتا ہے کہ مرتے وقت معافی مانگتے ہیں. یہ صحیح رواج نہیں ہے. یہ وہ عورت کے لیے اختیار ہے، وہ معاف کر سکتی ہے، لیکن اتنا مقرر نہ کرے جتنا آپ دے نہ سکے. اسی لیے عرب میں آج کل بڑی پریشانی ہو رہی ہے. بڑا بڑا مہر وہ متعین کرتی ہے، عورتیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ مجھے اتنے لاکھ درہم چاہیے، اتنے لاکھ درہم چاہیے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مرد شادی کے لیے بیچارے تیار نہیں ہو پا رہے. اتنا بڑا ہم مہر کہاں سے تیار کریں گے؟ تو اس لیے حضرت عمر سختی سے روکا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی بہترین چیز ہوتی، اس میں عزت ہوتی، مہر کے زیادہ دینے میں عزت ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا مہر بہت زیادہ دیتے. لیکن انہوں نے 400-500 درہم جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے مہر نہیں دیا. تو اس لیے حضرت عمر باقاعدہ روکا کرتے تھے کہ بہت زیادہ مہر نہ دیا جائے. اور وہ اس کی علت بھی بیان کرتے تھے کہ عورت اگر زیادہ کا مطالبہ کرے گی تو مرد کے دل میں اس کے خلاف ایک دشمنی ہوگی. اب وہ اس پر کوستا رہے گا، زندگی بھر وہ بدلہ لیتا رہے گا، دل صاف نہیں ہوگا اس کے لیے. اس لیے کہ اتنا بڑا مجھ پر مہر کا بوجھ اس نے ڈالا ہے تو اب اس کا بدلہ لیتا رہتا ہے، دشمنی اس سے پنپنے لگتی ہے. تو اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روکا کرتے تھے. تو یہ مہر کے سلسلے میں تفصیل بیان کی گئی ہے. اور ایک ہوتا ہے مہر مثل. اگر مان لیجئے کسی کا مہر نکاح میں متعین نہیں کیا گیا، اب اس سے صحبت ہونے کے بعد مہر مثل واجب ہو جاتا ہے. مہر مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس عورت سے آپ نکاح کرتے ہیں، اب اس کے رشتہ داروں میں اس کی بہن ہے، اس کی پھوپھی ہے، یا اس کے خاندان کی جو عورتیں ہیں جو اس کے ہم پلہ ہیں، عقل کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے جو اس کے ہم پلہ ہیں، ان عورتوں کا جو مہر ہے اتنا مہر دینا آپ پر فرض ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت کا مہر متعین نہیں کیا، اس کی طلاق، اس قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس یہ کیس لایا گیا، ایک عورت کا نکاح ہوا اور مرد کا انتقال ہوا، مجلس میں مہر متعین نہیں کیا گیا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس پر مہر مثل واجب ہے، یعنی اس کی وراثت سے پہلے اس کو مہر دینا پڑے گا. جو اس عورت کے ہم پلہ جو عورتیں ہیں ان کو جتنا مہر دیا گیا تھا اتنا مہر اس کو دینا پڑے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. تو ایک صحابی تھے حضرت معقب بن یسار، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول نے بھی ایک صحابیہ کے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا. حضرت ابن مسعود کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا جو فیصلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہے.
تو اسی لیے کہا کہ اگر مہر آپ نے طے کیا اور نکاح ہوتے ہی اس سے صحبت سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا تو مہر واجب ہو جاتا ہے. طے بھی نہیں کیا تب بھی اس کا مہر دینا نکاح کے بعد واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کسی کو مہر طے کیا اور صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے دیا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہا کہ اگر آپ نے اس سے صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دیا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا مہر دینا پڑے گا. آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر متعین کیا، اب اس سے صحبت کرنے سے پہلے آپ نے اس کو طلاق دے دیا، تب بھی آپ نے اپنی طرف سے دیا تو آدھا مہر اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ مہر کے بارے میں اس طرح کی تفصیلات ہیں، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مہر بھی ایک عورت کا حق ہے، عورت کو دینا ہوگا. عورت کے والدین کا حق نہیں ہے، وہ عورت کا حق ہے. اگر وہ اپنی طرف سے ڈیمانڈ کرتی ہے اتنا مہر مجھے چاہیے تو آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ نے وقت مہر نہیں دیا مجلس میں اور عورت آپ کو قریب آنے سے منع کر رہی ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ کو قریب آنے کی اجازت دے دی پھر وہ منع نہیں کر سکتی. اس طرح کی چیزیں اہمیت کے لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نکاح جو ہوتا ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری اس کے ذریعے سے عائد ہوتی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. باقی بہت سی تفصیلات ہیں، آپ اپنے علماء سے رجوع کر کے اس سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.